وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام علیکم یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. انتہائی جناب خواجہ غلام سرور صاحب چشتی صابری زیدہ مجدہ اور انتہائی عظمتوں کے لائق محترم المقام جناب ڈاکٹر پیر محمد ثقلین شاہ صاحب زیدہ مجدہ جن کی کاوشوں اور محنتوں کا یہ سند ہے کہ اس آستانِ عالیہ فریدیہ غوثیہ صابریہ خواجہ ٹاؤن میں ہر جمعے کو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے محبوب پر درود و سلام ہوتا ہے. کتنی بڑی یہ عظمتوں کا باعث ہے، برکتوں کا باعث ہے. جہاں بھی رب تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اور پھر وہ فرشتے ان ذکر کرنے والوں کی گواہی اپنے مالک کی بارگاہ میں دیتے ہیں، اور وہ کریم رب، وہ رحیم رب، وہ غفور رب وہ پھر اعلان کرتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا، جو بھی اس محفل میں شامل تھا، شریک تھا، میرا ذکر کر رہا تھا، میرے محبوب پر درود و سلام پڑھ رہا تھا، میں نے اسے بخش دیا. کہ جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو رمضان کی پہلی رات سے لے کر آخری رات تک وہ کریم رب ہر روز مغرب سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اسے بخش دیا جائے، کہ اس کے رزق کو وسیع کر دیا جائے. ہے کوئی اولاد مانگنے والا کہ اس کی گود کو ہرا بھرا کر دیا جائے. ہے کوئی میری بارگاہ سے توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے. آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب یہ مہینہ اس کی آمد ہوا کرتی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ آپ اپنا تہبند کس کے باندھ لیتے، لنگوٹا کس لیتے، اور رمضان کی آمد اور رمضان میں عبادت کی تیاری شروع کر لیتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات ہی آپ عبادت کرتے تھے، لیکن یہ ماہ مبارک جب آتا تو اس کی شان ہی نرالی ہے. سرکار فرماتے ہیں، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار کی رات بھی مصلی پہ گزرتی اور دن بھی مصلی پہ گزرتی. اس نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان اس مالک نے میری امت کو تحفہ عطا فرمایا، میری امت پر انعام کیا ہے اور یہ ماہ مبارک رکھا ہے. اس کی شان یہ ہے کہ جو انسان ایک روزہ رکھتا ہے رب تعالیٰ کی ذات اسے 85,000 سال کا ثواب عطا فرماتی ہے. ایک روزے کے بدلے میں غور تو کیجئے وہ خوش نصیب جو روزے کا حق ادا کرتا ہے. میرے بھائیوں، یہ ماہ مقدس آنے والا ہے، اس کا جب ہم نے روزہ رکھنا ہے تو ہمارے ہاتھ کا بھی روزہ ہو،
ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہو، ہماری زبان کا بھی روزہ ہو، ہمارے پاؤں کا بھی روزہ ہو، ہمارے لمحہ لمحہ ہمارا روزے سے گزرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان اس طرح روزہ رکھتا ہے، رب تعالیٰ کو اس کے بارے میں اعلان ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ کر کے اپنا روزہ گزارتا ہے تو مالک کی ذات اس سے راضی ہو جاتی ہے اور راضی ہو کے یہ اعلان کرتی ہے کہ اے بندے، تو نے میرے لیے اپنی ساری آسائشوں کو چھوڑا ہے، ہر چیز کو چھوڑا ہے، تو میں خود ہی تیرے اس روزے کی جزا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس کی جزا ہو سکتا ہے، تو کچھ مفسرین نے لکھا اس کی جزا یہ ہوگی کہ رب تعالیٰ اس روزے دار کو اپنا خاص دیدار عطا فرمائے، اور جسے رب کا دیدار مل جائے اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ غور تو کریں، اور انہوں نے اپنے رب سے بڑا پیار کیا ہے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم کو دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے التجا بھی کی کہ رب ارنی، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو کیا ارشاد ہوا لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام جو اولو العزم رسول ہیں، نبی ہیں، اللہ کے کلیم ہیں، اللہ سے بات کرنے والے ہیں، انہیں بھی یہ جواب ملتا ہے لن ترانی، اے روزے دار تجھے مبارک ہو کہ وہ رب خود تجھے اپنا دیدار کروائے۔ اسی طرح آپ سکول پڑھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو اپنی کلاس کو صحیح طرح جس طرح پڑھانے کا حق ہے وہ حق ادا کریں۔ بڑی ایک خوبصورت بات ذہن میں آ گئی، میں آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ اللہ کے ولیوں کی کیا شان ہے، جنہوں نے اس رب کو راضی کر لیا ہے اور اس رب نے جنہیں اپنا بنا لیا ہے، ان کی شان ہی نرالی ہوا کرتی ہے۔ ہمارے بڑے بھائی تھے، اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت فرمائی، ان کی اولاد نہیں تھی، تو میں نے انہیں گزارش کی کہ آپ چلیں کہ لبی صاحب بے رشید حضور ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دعا کروائیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کرم فرما دے، کیونکہ اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا وہ کلمہ وہ مالک قبول فرما لیتا۔ وہاں گئے، دعا کروائی، دعا کروانے کے بعد کہ لبی صاحب نے پوچھا کہ کیا کرتے ہیں؟ عرض کی حضور میں ٹیچر ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ پاکیزہ سوچ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے وہ سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کلاس کو پڑھا رہے ہو نا، بچوں کو جب پڑھا رہے ہوں تو نیت یہ کیا کریں کہ میں اللہ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پڑھا رہا ہوں، یہ تمہارا پڑھانا عبادت بن جائے گا۔ جب تمہاری نیت یہ ہو جائے گی کہ میں اپنی صرف کلاس کو نہیں پڑھا رہا، میں امت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کو پڑھا رہا ہوں، منڈی میں کام کر رہا ہے، کہیں بھی کام کر رہا ہے، روزہ رکھا ہے، تو میرے بھائیوں کوشش کرو کہ اس روزے کا حق ادا کرو۔ روزہ رکھ کے اگر تم نے ڈنڈی ماری تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجیے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ انسان جس نے روزہ بھی رکھا، بھوکا پیاسا بھی رہا اور جھوٹ نہ چھوڑا، غیبت نہ چھوڑی، جس نے جو ہے وہ